سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے توسط اور وسیلے کے ذریعے سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کیا فرما دیجئے کہ یہ خواتین جب باہر نکلیں اپنے گھروں سے تو وہ کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ علیہن، اپنے اوپر، یدنین ارخاء کے معنی رکھتا ہے، یعنی اپنی چادروں کو ڈالنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پر سورہ نور میں بھی ارشاد فرمایا، اور سورہ احزاب میں بھی اللہ نے آیت نمبر 59 میں واضح حکم فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو اوڑھ لیا کرو، ڈھانک لیا کرو۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے تم پہچانی جاؤ گی کہ تم مومن، پاک باز، آزاد خواتین ہو۔ فلا یؤذین، تو پھر تمہیں تکلیف نہ دی جائے گی۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور بلا شبہ اللہ پچھلے خطاؤں کو معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کے آگے کی جو آیہ کریمہ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ طرز کیوں بتایا گیا۔ آیت کا شان نزول اگرچہ کہ خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام ہوا کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لئن لم ينتہ المنافقون، اگر یہ منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے اندر مسلمانوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور عداوت ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو شہروں میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے پھرتے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے تو پھر اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، اور پھر ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو بہت کم وقت آپ کے ساتھ پھر وہاں رکے رہ سکیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور پھر بڑا ہی وحشت ناک انجام ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جو پاک باز، دیندار، ایمان والی خواتین کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی یا پھر اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، علامہ آلوسی اور دیگر بہت سارے مفسرین اس کی وضاحت کچھ یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اور 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جس کے اندر سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ جو فساق اور فجار ہوتے ہیں، جو شہر مدینہ میں بھی راستوں میں آوارہ جانوروں کی طرح گھومتے، اور جب خواتین وہاں سے گزرتی رہتی تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی اور بھدے کمنٹس ان پر کیا کرتے، طعن و طنز کیا کرتے۔
تو جب یہ تکلیف سب نے ملاحظہ کی اور جب انہیں دھر دبوچا گیا تو وہ کہتے تو ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی منچلی باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں اور یہ جا رہی ہیں، اس لیے اس طریقے سے ہم نے یہ کہہ دیا، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ ایمان والی ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ آزاد ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے وہ بہانے بنانے لگتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگرچہ کہ وہ شان نزول خاص کیوں نہ ہو لیکن اس کا فائدہ اجتماعی ہوتا ہے، اور اللہ نے کل مومنین و مومنات کو اس کا پابند بنایا اور اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سے؟ لازواجی کا، پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، انہیں حکم دیے کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جب کبھی باہر نکلا کریں انہیں کہیں کہ یہ چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، ڈھانک لیا کریں اور اپنے جسم کو چھپا لیا کریں۔ سورہ نور میں بھی اللہ نے یہی کچھ ارشاد فرمایا۔ یہ کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، انہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی منچلی باندیاں نہیں ہیں بلکہ پاک باز، عفت والی، آزاد اور ایمان دار خواتین ہیں، مومنہ خواتین ہیں جو اپنی ضرورت کی غرض سے کہیں نکلی ہیں، جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ علامت بنائی گئی ایمان والی خواتین اور مومنہ خواتین کے لیے کہ جو مومن ہیں ان کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنے جسم کو چادروں سے ڈھانک کر، پردہ کرتے ہوئے اپنے سر، اپنے چہرے اور اپنے ظاہری زیبائش اور آسائش کی چیزوں کو چھپا کر، پردہ کر کر باہر نکلتی ہیں، تاکہ یہ دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہ مومنہ خاتون ہے، تو اسے ستانے یا اسے تکلیف دینے کے در پہ نہ آئیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان خواتین کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیتوں کو نازل فرمایا کہ پھر اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ حرکت کریں تو پھر بڑا وحشتناک انجام ان کے انتظار میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے پردہ اور حجاب یہ ایک بنیادی حکم ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ نے سورہ نور میں پہلے ارشاد فرمایا۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایماندار یعنی ایمان والے مرد حضرات کو پہلے حکم دیا، اور کیا فرمایا؟ اللہ نے ایمان والوں کو کہا یغضوا من ابصارہم، کہ اے ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کر۔ پہلے خطاب سورہ نور میں اللہ نے کن سے فرمایا؟ پہلے اللہ نے حکم دیا مرد حضرات کو، اللہ نے پہلے حکم دیا مرد حضرات کو، فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ نے پھر عورتوں کو اس کے بعد حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور پھر چادروں سے اپنے جسموں کو ڈھانک لیا کرو جب تم باہر نکلو۔ قرآن میں اور اسلام میں پردے اور حجاب کا پابند پہلے مردوں کو بنایا گیا، پہلا حکم مردوں کو دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے عفت کی اور شرم کی حفاظت کرو، آنکھوں کی خیانت سے بچو، بد نظری اور بری نگاہ ڈالنے سے بچو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ مردوں کو اس کا پابند بنانے کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پھر فرمایا کہ اب آپ مومن عورتوں سے یہ کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جب کبھی نکلیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، تو وہ
چادروں کے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھانک لیا کرے۔ یہ اسلام کے احکامات میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جسے شروع کر دیا گیا اور وہ پسند نہ آئے تو اسے چھوڑ دیا گیا، بلکہ یہ اسلام کے بنیادی احکامات، لوازمات اور اس کے ضروریات میں سے ایک ہے۔